نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کا علاج اللہ تعالیٰ نے پیدا نہ کیا ہو۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے اعمال بتائیں گے جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو بیماریوں سے انشاءاللہ محفوظ رکھیں گے، اور اگر آپ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو شفائے کاملہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ اعمال سنت اعمال ہیں، یہ اعمال احادیث کی مستند کتب میں آئے ہیں، اور انشاءاللہ ان پر شفا کا ملنا یقینی ہے۔ ان اعمال میں سے آپ چاہے تو ایک عمل کریں، چاہے سارے اعمال کریں، ہر عمل کے ساتھ فرض نماز کا اہتمام ضروری ہے۔ نماز اعمال کو انتہائی طاقتور بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز میں شفا رکھی ہے۔ میں ہوں ایم احمد، ہم آپ کو اپنے الاسلام چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم گزشتہ 30 برس سے ایمان و اعمال کی محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ ہماری اس محنت کا مقصد سارے عالم میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام امن پہنچانا ہے، اور لوگوں کے مسائل ایمان و اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات سے حل کروانا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے نیچے سرخ رنگ کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس چینل کی سبسکرپشن فری ہے، اور اس کے ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس چینل کو سبسکرائب کر کے آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سارے عالم کے انسانوں تک پہنچانے میں حصہ دار بنیں گے۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ پہلا عمل یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سوتے وقت سورۃ فاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے تو موت کے علاوہ ہر بلا سے، ہر پریشانی سے امن نصیب ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ عرش کے خاص خزانے سے مجھے 4 چیزیں ملی ہیں کہ کوئی اور چیز اس خزانے سے کسی کو نہیں ملی۔ ایک سورہ فاتحہ، دوسرا آیت الکرسی، تیسری سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور چوتھا سورہ کوثر۔ ایک روایت میں ہے کہ شیطان کو 4 مرتبہ اپنے اوپر رونے اور سر پر خاک ڈالنے کی نوبت آئی۔ نمبر 1 جب اس پر لعنت ہوئی، نمبر 2 جب اس کو آسمان سے زمین پر ڈالا گیا، نمبر 3 جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی، نمبر 4 جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ فاتحہ میں اسم اعظم ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسمان سے ایک دروازہ آج کھلا ہے جو اس سے قبل کبھی نہیں کھلا تھا، پھر اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا جو آج سے قبل کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے عرض کیا کہ 2 نوروں کی بشارت لیجئے، ایک سورۃ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کا آخری رکوع۔ ان کو نور اس لیے فرمایا کہ پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن آگے آگے چلیں گی۔ سورۃ فاتحہ روزانہ 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں، اور اپنے اوپر دم کریں یا مریض پر دم کریں۔ یہ عمل مریض کے ٹھیک ہونے تک جاری رکھیں۔ دوسرا عمل آیت کریمہ کا عمل ہے۔ آیت کریمہ روزانہ 41 مرتبہ پڑھیں۔ آیت کریمہ یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوبارہ سن لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس آیت میں اسم اعظم ہے، اسے جس مقصد کے لیے پڑھا جائے گا وہ پورا ہوگا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص بیماری میں 41 مرتبہ آیت کریمہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے شفا عنایت فرمائیں گے، اور اگر اس کے مقدر میں موت لکھی ہے تو 40 شہیدوں کا ثواب پائے گا۔ تیسرا عمل حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اپنی بیماری میں پڑھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اتنے بیمار پڑ گئے کہ جسم سے گوشت تک گل کر گرنا شروع ہو گیا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بے شک مجھے
تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے انہیں صحت کاملہ عطا فرمائی، بیماری ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ سے صحت مند اور جوان کر دیا۔ یہ دعا روزانہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے اور ہر عمل کے اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ چوتھا عمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بھی کسی مریض پر یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور شفا عنایت فرمائیں گے۔ یہ دعا 7 مرتبہ مریض پر پڑھ کر دم کریں یا مریض خود پڑھے۔ پانچواں عمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ہے، اذهب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اذهب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اس دعا کا پڑھنا خود مریض کے لیے بھی ہر مرض کی شفا کے لیے کافی ہے۔ یہ دعا روزانہ 7 مرتبہ مریض پر پڑھ کر دم کریں یا مریض اپنے اوپر خود پڑھ کر دم کرے۔ چھٹا عمل مشکات شریف میں نقل کیا گیا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی بھی مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے گا اس کو موت تک وہ بیماری نہیں لگے گی جو اس مریض کو ہے۔ مثلا اگر آپ نے فالج کے مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تو موت تک آپ فالج کے مرض سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ نے کینسر کے مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تو موت تک آپ کینسر کے مرض سے محفوظ ہو جائیں گے۔ الغرض جس بھی مریض کو دیکھ کر آپ یہ دعا پڑھ لیں گے موت تک آپ اس مرض سے محفوظ ہو جائیں گے جو اس مریض کو لاحق ہے۔ دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے اس چیز یعنی دکھ اور تکلیف سے عافیت میں رکھا جس میں تجھے مبتلا کیا اور بہت سی مخلوق پر مجھے نمایاں فضیلت دی۔ جو شخص کسی کو دکھ اور بیماری میں دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے گا وہ زندگی بھر اس دکھ اور تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ یہ دعا مشکات شریف میں نقل کی گئی ہے۔ ساتواں عمل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بیمار ہوتے تو اپنے اوپر معوذات پڑھ کر دم کرتے۔ یہ عمل مشکات شریف میں نقل کیا گیا ہے۔ معوذات یہ ہیں، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یعنی یہ صورتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کی حالت میں اپنے اوپر پڑھ کر دم کرتے۔ آپ بھی یہ صورتیں 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں یا مریض پر دم کریں۔ ان صورتوں کی برکت سے اللہ تعالی شانہ آپ کو تمام بیماریوں سے شفا عنایت فرمائیں گے۔ 8واں عمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام۔ یہ دعا روزانہ 7 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر درود شریف پڑھیں۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ 2 سے 3 قطرے کلونجی کا تیل نیم گرم دودھ میں ڈال کر روزانہ پئیں یا 2 سے 3 دانے کلونجی چبا کر کھا لیں، اس سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کو شوگر کی بیماری نہیں ہے تو خالص شہد کھانے کے 2 چمچ نیم گرم دودھ میں ڈال کر صبح و شام استعمال کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد میں شفا رکھی ہے۔ اگر آپ شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں تو شہد استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے زیتون کے تیل میں شفا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمزم کے پانی میں شفا رکھی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بارش کے پانی میں شفا رکھی ہے۔ اس کے ساتھ علاج کروانا سنت ہے۔ ان اعمال کے ساتھ مستند ڈاکٹر سے اپنی بیماری کا علاج کروائیں۔ اگر آپ نے یہ اعمال کیے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان اعمال کی برکت سے شفا عنایت فرمائیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں
ڈاکٹری علاج لکھا ہے تو معمولی سے علاج سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عنایت فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ سرسبز و شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری بات کو سنے اور من و عن دوسرے تک پہنچا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اگر تمہیں دین کی ایک بات بھی معلوم ہے تو اسے بھی دوسرے تک پہنچاؤ۔ اس ویڈیو کو شیئر کر کے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے حقدار بن سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اب دعا کے ساتھ اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔